نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب، اور وہ جسے چاہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت عطا ہو گئی اسے یقیناً خیر کثیر عطا ہو گئی، اور نصیحت تو بس صاحبان فہم ہی قبول کیا کرتے ہیں۔ پچھلی آیت کے اندر آپ نے پڑھا اور اسی سے ریلیٹڈ ہے یہ کہ آپ نے وہاں دیکھا نا کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ تمہیں یہ وعدے دیتا ہے اور شیطان تمہیں یہ وعدے دیتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات یہ ہے شیطان اپنے وعدے جو ہے وہ کبھی پورے نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے اندر قدرت ہی نہیں ہے اپنے وعدے پورے کرنے کی، نہ اس کے پاس اتنا علم ہی ہے۔ تو تیرے رب کے پاس قدرت بھی ہے اور علم بھی ہے، اس لیے تیرا اللہ جو ہے اپنے سارے وعدے پورے کر کے رہے گا، اور خرچ اس نے بھی کروا دینا ہے، خرچ میں نے بھی کروا دینا ہے، میری راہ میں بھی خرچ ہو جائے گا، اس کی راہ میں بھی خرچ ہو جائے گا۔ پہلے تو وہ اتنا چلاک ہے، پہلے وہ تمہیں یہ وعدہ دلاتا ہے کہ پیسے نہ خرچ کرو کہیں تم فقیر نہ ہو جاؤ۔ کیسی عجیب بات ہے شیطان کی، پہلے یہ بات دلاتا ہے، نہ یہ خیال وہ صرف نیکی کے وقت ہی لاتا ہے، اللہ نے فرمایا برائی کے وقت نہیں لاتا، اس وقت نہیں لاتا کہ تیرے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، پہلے لے آتا ہے، اس وقت کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، وہ تمہیں پہلے ڈراتا ہے، او غریب ہو جائے گا تو، اللہ کی راہ میں دیتا پھرتا ہے، خام خواہ نیکی کے کاموں میں زیادہ صرف نہیں کیا کرتے، بڑے حساب کتاب سے چلتے ہیں، ورنہ مولویوں کی ان کی یہ یتیموں غریبوں کی عادتیں بگڑ جاتی ہیں۔ ایسا ہے، بعد میں اللہ کہتا ہے وہ یا تو پیسے تمہارے بچا لے کہیں اور نہ لگائے، بعد میں یامرکم بالفحشاء، پھر تمہارے پیسے ایسی ایسی جگہ پہ لگواتا ہے تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا یہ کیا ہو گیا۔ لگا دو، لڑکے کی شادی پہ بڑے مست ہوئے ہوتے لڑکے لوگ کہتے ہاں جی، وہ کہے جی لگا دے یار، اس لڑکے کی شادی کون سا روز آنے، کیا باپ کو یاد کرے گا، اس وقت بڑی مستی چڑھی ہوئی ہوتی، باپ کو بھی ماں کو بھی بہنوں کو بھی، بڑا حال برا ہوتا ہے، سمجھ ہی نہیں کسی کی بات نہیں آتی، ان کو کوئی مشورہ دینے کے لیے جائے نا کہ ایسا بھی آپ کیا کریں، شادی پہ 10 لاکھ روپیہ لگا رہے ہیں، آپ تو بڑی محنت سے کمائے، اس وقت اس کو محنت نہیں یاد رہتی، اس کے دماغ سے محنت کا خیال جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے، اس کے دماغ سے مستقبل کے تمام خیالات کو ختم کر دیتا ہے، کوئی چیز اس کے دماغ میں نہیں رہتی، اس کے دماغ میں سے ایک ہی بات چڑی ہوئی ہوتی ہے، نہیں لگا دو جہاں اللہ نے اتنا دیا او حجی دے ہی دینا دوبارہ، نہ یہ خیال اللہ کہتا اس وقت کیوں نہیں آتا جب اللہ کی راہ میں دلاتا ہے، ادھر نہیں آنے دیتا خیال، ادھر یہ پیدا کرتا ہے، برے کاموں میں صرف کرتے وقت پیسے کا کوئی خیال نہیں کراتا، اچھے کاموں میں کراتا ہے، ادھر بھوک ننگ سے ڈراتا ہے، ادھر رسومات میں جو پیسے اڑائے جاتے ہیں، جو شادیوں پہ پیسے اڑائے جاتے ہیں، اس وقت کیوں نہیں وہ خیال میں آتا بھی فقیر ہو جائے گا، اتنے پیسے نہ خرچ کر، لوگ شادیوں پہ کر کے خرچہ تو پھر اس کے بعد کیا ہو جاتے ہیں، قرض دار ہو جاتے ہیں، قرضے پکڑ لیتے ہیں، پھر ادھر سے قرضہ پکڑ ادھر سے قرضہ پکڑ، اس وقت ہی اس کو فقر سے ڈراتا، جب بھی ڈرائے گا نیکی کے کاموں میں فقر سے ڈرائے گا، برائی کے کاموں میں فقر سے، جوا نہ کھیل غریب ہو جائے گا، نہ یہ اس وقت کہتا لگا دے، اس طوائف پہ اتنے پیسے نہ خرچ کر، نہ لگا دے، کہتا من مانی ہے، بس من مونی کے اوپر لگا دو جو لگانا ہے لگا دو، اس وقت کیوں یہ آپ دیکھتے نہیں کہ یہ لوگ جو بیویوں کو گھروں میں خرچہ نہیں دیتے اور باہر انہوں نے اپنی داشتائیں رکھی ہوتی ہیں تو ان کے اوپر کس قسم کے پیسے، پرفیوم، ان کو جناب باہر اچھے اچھے ہوٹلوں میں کھانے، ان کو مری نران کگان کی سیریں، زیادہ پیسے ہوں تو دبئی کی اور ادھر ادھر کی سیریں، وہاں پہ شاپنگز، سارا کچھ، اس وقت نہیں ان کو دلاتا خوف کہ تو غریب ہو جائے گا، تو کیا کر رہا ہے، کس پہ خرچ کر، اندھا، اسے اس کا نام دیتا ہے پیار، کہتے ہیں یہ تمہارا پیار ہے، اس پہ لگاؤ پیار، وہ اتنی خوبصورت لگتی ہے آنکھوں کے اندر بھی، اس جیسی دنیا کے اندر کوئی اچھی نہیں لگتی، تو ہم بھائی سے کہتے ہیں اس کی شکل دیکھو، اس پہ اس کا دل آیا ہوا ہے، تو ہمارے والد صاحب کی تائی جان ہوتی تھی، وہ بڑے بیٹھ کے ہم نے کہا تائی جی نے، وہ کہتی تھی چلو خیر بہووں کے بارے میں تھی، لیکن بات بتاتی تھی کہ دل آیا گدی پہ تو پری کیا چیز ہے، انہوں نے کہا جب گدی پہ دل آ جائے تو آدمی کے نزدیک پری کیا چیز ہے، سارے پھر جب دل ہی گدی شیطان کی باتوں پر آ گیا تو پھر اللہ کی چیزوں پر کیا بندے کا دل آنا، تو اللہ نے فرمایا وہ تمہیں اس وقت تو یہ خیال نہیں دلاتا، لیکن بعد میں پھر تمہارے میں تمہیں کچھ اور چیز کا خیال دلاتا ہوں، اور پھر فرمایا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ویسے بات کہی ہے، ان کا جب بندے پہ تنگ دستی آ جائے نا تو اس کو چاہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ کے ساتھ معاملہ کر لے،
اللہ کو دیکھ تو نے مجھے تنگ دستی دی لیکن میں نے تجھ کو دینا ہے، بس تیری راہ میں دینا ہے، دیکھ لے اگر میں بندہ ہو کے بھوک سے نہیں ڈرا ہاں تو اور تیری راہ میں خرچ کرتا نا، تجھے مجھ پر خرچ کرتے کیا ہوتا ہے مجھے بھی دے دے پیسے یا اللہ دے دے۔ اور یہ میرے اللہ جنت نصیب کرے میرے ایک ماموں جان کو، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ میرے پہ بڑے برے حالات تھے، کہتے تو ایک دفعہ میں ان کے پاس ماموں جی آپ کو کیسے اتنا اللہ پاک نے عطا کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے اللہ کے ساتھ تہجد کے وقت بیٹھ کر ایک معاملہ کر لیا، پھر مجھ پر زندگی میں تنگی نہیں آئی۔ بس وہ معاملہ میں نے کہا کیا کیا؟ کہتے میں نے کہہ دیا کہ اتنے % تجھے دینے ہی دینے، حالات کیسے ہی آ جائے، کہ جب سودا آیا سب سے پہلے اسی کے نکال کے باہر کر لیا، اسی وقت نکال کے رکھ لیا۔ اس وقت کہتے ہیں اس کے بعد مجھ پہ پھر تنگی نہیں ہے۔ یہ 40-45 سال پرانی بات ہے، انہوں نے بتائی کہ میرے سامنے خیر میں نے تو ان کو دولت مند ہی دیکھا ساری زندگی، بڑے لش پش گھر میں یہ وہ سب ایش ہی، اور ان کے سارے بچے حافظ قرآن سارے، اللہ اللہ اللہ، پوتے پوتیاں یہ وہ، دین بھی ان کے گھر میں دنیا بھی ان کے گھر میں۔ تو میں نے مجھے کہتے میں نے اللہ سے بڑا معاملہ طے کیا تہجد کے وقت بیٹھ کر کے کہ اللہ پاک تو میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ نرمی والا رکھ اور مجھ پہ پیسے مجھے دے، میں غربت میں نہیں رہنا چاہتا، میں تیری راہ میں بھی دینا چاہتا ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ تو مجھ سے وعدہ لے لے کہ میں اتنے پیسے تیری راہ میں دیا کروں گا تو وہ دے۔ اور یہ بڑے لوگوں نے آزمایا ہے کہ اللہ کے ساتھ معاملہ کر لینے سے آدمی تک تنگ دستی نہیں آتی۔ اور ایک آدمی کو بچشمے خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے، میرے اپنے گھر کے اندر میرے ہے تو ہوا کہ اللہ سے معاملہ کیا، پہلے میں اتنے پیسے سودے میں بچ گئے بھی دینے کو جی نہیں کیا، تیسرا حصہ ہے بندے کو بچے فرض کرے 10 لاکھ اس کا بنائے تیسرا حصہ، نہ دینے کو دل کرتا ہے نہیں دیا، دوسری دفعہ پھر آیا پرافٹ، پھر اتنا ہی ٹکا کے آیا، پھر بھی دل نہ کیا، جب نہیں کیا تو ایسے اللہ نے صفائی کی، اللہ اللہ آج تک تہجد کے اندر رو دعائیں کرتے، اللہ کہتا چپ کر جا بڑا بے ایمان ہے تو اگے بھی تیرے میں ادے کی تھی، جھوٹ بولتا ہے بندے کے ساتھ۔ ایک بچہ ایک دفعہ بیٹا باپ کو دھوکہ دے کے پیسے لے جائے، جا کے عیاشی میں طوائف کے پاس اڑائے، باپ کو لگے پتا، ابا جی کو بتایا ابا جی میں مسجدوں دینے، ٹھیک ہے تو ابا جی تو نکال کے دے، پھر دوسری دفعہ تیسری دفعہ باپ کہتا ہے مجھے پتا ہے تم کہاں پہ پیسے، اب نہیں دینے، تو جو مرضی کر آرام سے بیٹھ، پیسے اڑانے نہیں، تجھے ساری میں نے پراپرٹی گوانی نہیں۔ تو یہ بندے جب اللہ سے معاملہ نہیں کرتے تو اور یا کرتے ہیں تو دونوں کی صورت اللہ ان کے اوپر امیر المومنین نے فرمایا اللہ ان کے ساتھ پھر اچھے معاملے کرتا ہے، تو یہاں فرمایا وہ تمہیں ڈراتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو بات یہاں پر کی گئی یہ کوئی معمولی بات ہے کہ یہ فہم کہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال بڑھتا ہے، اللہ کی راہ میں دینے سے آدمی کو جو ہے وہ وہاں پر جنت کے اندر مقام ملیں گے، اللہ کی راہ پر دینے سے بندے کی وہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں کی خواہشات میں وہاں پوری کروں گا۔ اللہ نے کہا یہ معمولی بات نہیں، یہ بڑا زبردست قسم کا فہم ہے، یہ فہم ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت سے تعبیر کیا۔ حکمت کیا چیز ہے اس کے بارے میں سمجھ لیں کہ دین کے بارے میں صحیح فہم آدمی کو آ جائے، یہ حکمت ہے، بس یہ حکمت ہے۔ حکمت یہ نہیں بھی وہاں پہ وہ بعد میں حکیم بن جائے اور لوگوں کو پوڑیاں باندھ کے دینی شروع کر دے، حکمت یہاں اور وہ طبیب ہے، وہ جو طبیب ہوتا ہے ہم اسے ایسے ہی حکیم کہہ دیتے ہیں، وہ طبیب ہے، حکیم اور حکمت والا معاملہ بالکل الگ، یہ جلدی نہیں ملتی، اس کے بارے میں آپ سمجھ لیں کہ حکمت ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کا ایمان اور روح، عمل کی جو پختگی نا، ایمان کی پختگی اور عمل کی پختگی کی جو روح ہے نا، وہ گہری بصیرت کی بنیاد پر قائم ہو، یعنی بہت سوچ سمجھ کر وہ اللہ کے دین کی راہ پر چلے، فیصلہ کرے، سوچے کہ اللہ تعالیٰ میں نے ختم ہو، یہ حکمت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ، کائنات، انسان اور اس کے بعد حیات بعد الممات، اس پر قائم ہے کہ اللہ پر اس کا پورا ایمان ہو کہ اللہ ہے، پہلے تو یہ بات اس کے دماغ کے اندر بیٹھی ہوئی ہو، اس کے بعد اس کے ذہن میں آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کے نبی ہیں، دوسری چیز کوئی جعلی نبی نہیں ہے، کوئی اپنی طرف سے نبی نہیں بن گیا، یہ واقعی وہاں کا نمائندہ ہے، یہ آپ کے ذہن میں پورا یقین ہو۔ آپ معاملہ تبھی کریں گے، فرض کریں ستارہ والے آپ کے پاس آدمی بھیجیں کہ جاؤ جا کر اس سے یہ فلاں ہمارا سودا طے کر لو اور یہ چیزیں کنڈیشنیں ہیں، تو پہلے آپ کو یہ بھی یقین ہونا چاہیے یہ ستارہ والوں کا ہی بندہ ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کہیں گے کسی اور کا بندہ، کسی فرم کا بندہ میرے پاس آ گیا۔ پہلے ستارہ والا کمپنی کا یقین ہو کہ وہ کمپنی بہت بڑی ہے
اور وہ بیٹھنے والی کمپنی نہیں، اس کا کوئی دیوالیہ نہیں ہونا، 40-45 سال سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کی طرف کا نمائندہ جو آئے حاجی صاحب کی طرف سے، وہ دیکھے کہ جناب یہ گروپ آف انڈسٹری کا جو نمائندہ آیا یہ بالکل صحیح ہے، اور اس کے بعد پھر بندہ اپنے آپ پر آ جائے کہ میں کیا ہوں، اس پر بندہ اپنا غور کر لے۔ اس کا جو نتیجہ نکلنا ہے وہ بعد میں پھر وہ سوچتا ہے کہ یار مجھے بھی اللہ نے فہم دیا ہوا ہے بزنس کرنے کا، تینوں چیزیں ہو گئی، ستارہ والے بھی ہو گئے، ان کا نمائندہ بھی ہو گیا، خود بندہ بھی ہو گیا، فہم ہو گیا۔ اس کا پھر لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ انشاءاللہ العزیز مجھے بازار میں مار نہیں پڑے گی، فائدہ ہی کما کر آؤں گا۔ اللہ نے فرمایا پہلے اللہ پر یقین کر، پوری طرح سے تیرا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے۔ پھر وہ پچھلی ساری باتیں یاد رکھے، غنی حمید ہے، واسع علیم۔ غنی حمید کا بھی پیچھے آیا اور واسع علیم کا بھی ذکر آیا نا۔ غنی، وہ غنی سے پتہ کیا مراد ہے؟ غنی سے مراد ہے اللہ کو تمہاری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مشرک قوموں کا رب نے رد کیا کہ مشرک قومیں جو ہوتی ہیں یہ ان کے ذہن میں یہ تھا مشرک قوموں کے کہ اگر ہم نے اپنے دیوتاؤں کے اوپر نظر نیاز نہ چڑھائی وہ ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا میرا کوئی ناراض نہیں ہونا بنتا، میں اس طرح کا کوئی محتاج ہوں کہ مجھے کوئی دے گا تو آگے میں نے دینا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ مجھے یاد آ گئی اصال ثواب والی بات، وہ بھی میں آپ کو یاد کرا دوں۔ مولانا مرحوم مجھے کہتے ہیں ایک دفعہ کہا، بڑی زبردست بات، ان کی باتیں میں اس لیے شیئر کر دیتا ہوں تاکہ نا سند رہیں، لوگ جو میں نے سیکھا بندے تک پہنچ جائے، وہ بندہ جو ہے نا اس سے استفادہ کرے جیسے میں نے کیا۔ اصال ثواب کا مسئلہ ایک دفعہ چھڑ گیا کہ اصال ثواب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اصال ثواب ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہونا، دلائل تو ہیں، سب آپس میں کرتے ہیں، لیکن جو میں پیچھے سے عام لوگوں کا اصال ثواب کہنا یہ نہیں میں مانتا۔ میں نے کہا وہ کیا، اولاد کے علاوہ یا اس کا اپنے علم کے رکھ عمومی جو ہمارے ہاں کیا جاتا ہے ختم اور یہ سارے، ان کے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی کچھ بھیجیں گے نا اللہ کو تو پھر ہی اللہ آگے دے گا، اللہ اپنے پاس سے کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ ایک دماغ کے اندر ہے، کہتے ہیں یہاں سے بھیجنے کے مقاصد کیا ہیں کہ ہم بھی دیں گے تو وہ کھائیں گے۔ میں کہتا ہوں کسی کی اولاد اگر بری نکل آئے، بندہ ہو نیک، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں کھانے کو وہاں پر دے گا، اس کے درجے نہیں بڑھائے گا؟ کیوں نہیں؟ ایک استاد ہے، اس نے اپنے شاگرد کو پڑھایا، شاگردی بعد میں صالح نہ رہا تو بعد میں استاد کو نہیں اس کے درجات بلند ہوں گے؟ یا ایک آدمی تھا، اس نے اپنی طرف سے درخت لگایا اور درخت لگانے کے بعد پھر وہ درخت کاٹ دیا کسی آدمی نے، جبکہ وہ نیت سے لگایا کہ قیامت تک اس سے کچھ کھائیں، تو کیا اللہ تعالیٰ وہ درخت نہ ہونے کی بنا پر اس کا عمل صالح منقطع کر دے گا؟ کبھی نہیں، نا 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 نا۔ وہ تو بندوں کی نیتوں کو جانتا ہے کہ بندوں کی نیتیں کیا ہیں، اس کی بنا پر دنیا میں سب چیزیں بھی کٹ جائیں، اولاد اچھی نہ رہے، شاگرد نیک نہ رہے، بعد میں وہ جو چیز لگی ہوئی ہے وہ ٹھیک نہ اپنی حالت پر تباہ ہو جائے، لیکن اللہ اپنے فضل سے اپنے بندے کے ساتھ فضل والا معاملہ کرے گا۔ اس لیے حمید فرمایا اللہ تعالیٰ کو، ان حمید کیا ہے؟ حمید کا مطلب ہوتا ہے وہ جو بزرگی میں بہت بلند تر ہو۔ تو فرمایا مشرک قوموں کے اندر جو یہ خیال ہے نا کہ اللہ کو دیں گے تو وہ لے آگے پھر اس کو ہمارا کچھ خوش ہو کے کوئی کام کرے گا، اللہ پاک ہے ان چیزوں سے، اللہ کو کچھ نہیں، اور بے پرواہ ہے، اس کے پاس اپنا ہی بڑا ہے، فارغ ہو تم سارے لوگ۔ فرمایا ایسا خدا ماننے کی کیا ضرورت تم کو پڑی جو تم سے ہی لے کر آگے خرچ کرنے والا ہے؟ کیسا اللہ نے فرمایا؟ اللہ نے کہا رب کا تصور اگر ذہن میں لانا ہے تو غنی رب کا تصور لاؤ، حمید رب کا تصور لے کر آؤ۔ رب ہوتا ہی وہ ہے جو غنی اور حمید ہو، وہ رب ہی نہیں ہے جو غنی اور حمید ہو۔ کیسا تصور خدا بندی اللہ نے سیٹ کیا بندے کا ہے؟ جتنے ویری ہیں سب کا تباہی کر دی، جتنے مشرک تھے اڑا دیے سارے۔ رب نے کہا غنی اور حمید کو، اللہ جب یہ چیزیں بیان کرتا ہے تو پھر اس کے اندر یہ بات ڈال دیتا ہے کہ بندے کا دماغ سیدھا ہو کے تصور خدا کیا ہے، کنسپٹ آف اللہ، اللہ کے وجود کا تصور، یہی ساری دنیا کو سمجھ نہیں آ رہا۔ پہلے ہم نے لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے وجود، آپ اللہ پر ہماری بحث کرانا چاہتے ہیں تو بحث کریں، ہم بحث کرنے کو تیار بھی ہیں، لیکن سوال یہ ہے آپ سے کہ جو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر پہلے اس پر ان سے بحث کرو، جب بحث خوب ہو جائے ان سے تب ان سے پوچھو کہ پھر بتاؤ کہ اللہ کے اندر کی کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ یہ بات سنی کہ اللہ کس کو ہم کہیں گے، اس کی پر پہلے بحث ہوگی کہ اللہ ہمارا ٹھیک ہے کہ آپ کا ٹھیک ہے، وہ بعد میں بحث ہوگی۔ پہلے بحث اس بات پر ہوگی کہ تم اللہ کس کو سمجھتے ہو، وہ ہمیں ڈیفائن تو کرو، پہلے وہ ڈیفائن ہو جائے گا، پھر اس کے بعد جیسے تم چاہو گفتگو ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ پاک نے اس کے اندر بیان کی۔ تو پھر فرمایا دین کی دنیا، وہ جس
اس کی اصل کیا ایمان اور عمل کی پختگی ہے، جس کی بنیاد گہری بصیرت پر قائم ہے۔ بہت بندے نے تدبر اور سوچ سمجھ کر کیا وہ بات، اگر وہ سوچ سمجھ کر ایمان نہیں لاتا تو وہ غلط ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے ایک رسالہ لکھا، اصلی مسلمان اور نسلی مسلمان، اصلی مسلمان اور کافر، ٹھیک ہے نا، یہ انہوں نے لکھا، چھوٹا سا تھا ان کا، یعنی اصلی مسلمان اور نسلی مسلمان۔ نسلی کیا ہے؟ ابا اللہ کو مانتا ہے، ماں اللہ کو مانتی، بھائی اللہ کو مانتے، دادا مانتا، پردادا مانتا، یہ نسلی مسلمان۔ اس کے اندر جوش اور جذبہ نہیں ہو سکتا، نہ اس کی دعاؤں کے اندر وہ رکت آ سکتی ہے، نہ یہ اپنے رب کی صحیح معرفت حاصل کر سکتا ہے، بالکل نہیں، کوئی صورت ہی نہیں کہ یہ وہ اس معرفت پہ پہنچ جائے جس پر وہ آدمی جس نے تجدید ایمان کر کے یا کافر تھا مسلمان ہو کے ایمان لے کر آیا، اس کا اور اس کے ایمان میں بڑا فرق ہے، اور اس کا ایمان زیادہ وزنی کافر کا، جو مسلمان ہوا ہے نو مسلم، اس کا ایمان بہت وزنی، وہ دلائل، براہین، گہرا فہم، بصیرت، تدبر، فکر، اس پر جا کر کے اس نے اللہ کے اپنے ایمان کی بنیاد رکھی۔ اس کے ایمان کی جو بنیاد ہے، جس چیز پر رکھی گئی، وہ بڑی مضبوط چیزیں ہیں، مضبوط چٹانیں ہیں، جس کے اوپر اس نے گہری اس نے بنیادیں کھودی ہوئی ہیں، بہت مضبوط بنیادیں کھودی۔ ادھر مسالہ بڑا زبردست قسم کا ڈالا ہے، فکر کا مسالہ، تدبر کا مسالہ، فہم کا مسالہ، ہے جی، بصیرت کا مسالہ، تجربے کا مسالہ، مشاہدے کا مسالہ، اتنی مشاہدات، تجربہ، فہم، تدبر، بصیرت، فکر، غور، براہین، دلائل، کوئی ایک چیز ہے وہاں پر، اس کی بنیادیں بڑی گہری ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے کہ جتنے نو مسلم ہوتے ہیں وہ دین کے کام میں بڑے پرجوش ہوتے ہیں، وہ دین کے لیے بہت بہت چیزیں چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ میں نے جیسے آپ کو جو میری دیکھی ہوئی مثال ہے، اس میں مریم جمیلہ رحمہ اللہ کہ اللہ اس پہ رحم فرمائے، اس کو میں دیکھا نا کہ مطلب کون ہے لوگ نیو یارک پاکستان چھوڑ کے نیو یارک جاتے ہیں، وہ نیو یارک چھوڑ کر آئی، یعنی نیو یارک اس وقت اگر امریکہ پر گفتگو کی جائے تو مادی ترقی کے لحاظ سے وہ دنیا کے اندر سب سے بڑی علامت مادیت کی ہے، سب سے بڑی علامت۔ آدمی کا شوق ہے کہ وہ اس کی یہ فطرت انسانی ہے کہ وہ کمال کی طرف سفر کرتا ہے، اس کو اچھی سے اچھی چیز چاہیے، اچھی چیز، اچھا گھر، اچھی بیوی، اچھے کپڑے، اچھے جوتے، اچھا کام، اچھی گاڑی، اچھے بچے، اچھے نوکر، اچھے ملازم، سب کچھ اس کو اچھا چاہیے۔ اچھے کا کوئی جو ہے وہ لگژریز کے اندر چلا جائے، یا پھر یہ ہے کہ وہ بہت خوبصورت اور حسین، یعنی اچھے سے مراد ہر وہ چیز جو اپنے کمال کو پہنچی ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں اچھا۔ ہمارے ذہن کے اندر اس میں گورے رنگ بھی آ جاتے ہیں، متناسب نئے نقش بھی آ جاتے ہیں، اچھی آوازیں بھی آ جاتی ہیں، مینرز بھی آ جاتے ہیں، سب کچھ۔ اس کی انتہا جو چکا چوندکاری ظاہری فریب ہے فریب زدہ، لیکن انتہا اس کی اس وقت امریکہ ہے کہ وہاں کی زندگی بندے جا کر گزارنا چاہتے ہیں، اور اس کے پاس رہنا چاہتے ہیں کہ وہاں تحفظ جان ہے، تحفظ انسان ہے، تحفظ مال ہے، تحفظ آبرو ہے، سب چیزیں یہ تصور دیا گیا ہے نہیں میرے لحاظ سے نہیں، لیکن عمومی جو تاثر ہے وہ نظریہ بیان کر رہا ہوں وہاں سب کچھ۔ تو اس لیے بندوں کی خواہش ہے کہ ہم وہاں پر جائیں اور وہاں جا کر کے ہم اپنی زندگی ساری کی ساری بسر کریں، لیکن مریم جمیلہ نے کیا کیا؟ اس نے وہ ساری زندگی کو ترک کر کے ادھر آ گئی۔ پاکستان کے اندر ایک عمومی نفرت پائی جاتی ہے آپ اور میرے دلوں کے اندر۔ میں آپ کو بات بتاؤں، ہم کہتے ہیں ہمارا وطن بڑا اچھا ہے، لیکن ہم اس کے حالات سے بڑے تنگ ہیں، ہمیں بڑا برا لگتا ہے اس کے لیے جب اس کے حالات کہتے ہیں کیا بتائیں جی، کاروباری حالات، حکومت بڑی بری، فلانا، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم صبر کے پیپر دے کے پاکستان کو صبر کا پیپر دیا گیا، عجیب و غریب مال ہے، استعمال نہیں کر سکتے، لوگ پڑھے لکھے ہیں لیکن جہالت کے مظاہرے زیادہ ہیں، آدمی ایک عجیب قسم کی کشمکش میں پاکستان میں پھنسا، اس لیے فطرتاً اس کے دل میں یہاں سے نکلنے کے خیال پیدا ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر تعلیم اچھی نہیں، اس لیے باہر سے بچوں کو پڑھا لو، یہ کیمرہ یہاں سے ہے نہیں جی، یہ امریکہ سے آیا ہے، آپ نے یہ جو شال پہنی ہوئی ہے یہ بھی یہ تو افریقہ چو آئی ہوئی ہے، جیکٹ اوہ یہ تو انگلینڈ چو آئی ہوئی۔ بندے کا جب نام لیتے ہیں نا انگلینڈ امریکہ، بندے کا تو بیٹھا ہی بیٹھ جاتا ہے ساتھ والے کا، وہ کہتا ہے ادھر سارا کچھ باہر تھا پایا ہے، میں یہ اتنا پایا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تو صحیح چیز لگ دی۔ انسان سے کمتری اس قدر بڑھا دیا گیا کہ آپ کو اپنی ہی وجود سے ناشناخت کر دیا، ناشناخت سمجھتے اب، یعنی آپ کو اپنی ہی پہچان نہ رہی ہے۔ ایک وہ ہے کہ جن کو تصویر بنا آتی ہے، ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی ہی صورت کو بگاڑ۔
کیا اس نے شاید ایک وہ ہے کہ جن کو تصویر بنا آتی ہے، ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی ہی صورت کو بگاڑ. کہتا ہے ایک وہ ہے کہ جس پہ تصویر رشک کو اپنا بیان خود جب کرتے ہیں تو ان کو تصویروں کو رشک آتا ہے. تصویر ہوتی ہے منہ سے کتنا خوبصورت بنا ہے، اس کو رشک آتا ہے کہ اللہ اللہ، کہ میں تو سب سے بڑی ہنسی. ایک ہم ہے کہ لیا اپنی ہی صورت کو بگاڑ. ایک ہمیں نہیں پتا کہ ناشناخت ہو جانا، اپنی معرفت نہ رہنا، اپنے رب کی معرفت نہ رہنا، اپنی دنیا کی زندگی کی معرفت نہ رہنا، اپنی دنیا کی زندگی کے بارے میں صحیح خیال نہ رہنا، اپنے نبی اور اپنے دین کے بارے میں صحیح معرفت و شناخت نہ ہونا، یہ ہے حکمت کے منافی چیز. حکمت کیا ہے؟ کہ اپنی معرفت ہونا، اپنے رب کی معرفت ہونا، اپنے نظریے کی معرفت ہونا، اپنے نبی کی معرفت ہونا، اس دنیا کی زندگی کی معرفت ہونا اور اس کائنات کی زندگی کی معرفت ہونا. یہ ہے حکمت کہ معرفت حاصل ہو جائے آدمی کو پتہ چل جائے کہ رب زبردست قسم کا ہے، اس نے زبردست پلان کے تحت ہمیں بھیجا ہے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پلان پر عمل کر کے دکھا کر کہہ دیا کہ بھائی تم لوگ بھی اس پر عمل کر سکتے ہو، یہ مشکل کام نہیں ہے. کائنات فانی ہے، ہمیشہ باقی نہیں رہنی. یہ ایک امتحان گاہ ہے کمرہ، اس میں امتحان دے کے اس کے بعد ہم نے نکل جانا ہے. امتحان سے گاہ ساری تباہ کر دی جائے گی اور اس کے بعد ایک حقیقی جگہ پر اکٹھا کر لیا جائے گا. حیات بعد الممات، کہ موت کے بعد زندگی، یہ ہمیں بعد میں ایک نئی زندگی عطا کی جائے گی جس میں ہم سب کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے جو جو ہمارے ذمہ ڈیوٹیاں لگائی تھیں وہ ڈیوٹیز ہم نے پورے طور پر سر انجام دی. اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے اللہ کی راہ میں ذرا برابر خرچ کیا ہوگا اس نے ذرا برابر اس کو جزا مل جائے گی، جس نے اللہ کی راہ میں کوئی غلط کام کیا ہوگا اس کو اس کی سزا مل جائے گی. یہ ہے معرفت زندگی جس کو معرفت، اس لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمال ہے جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، خنجر لگ چکا تھا، امیر المومنین کا خون بہہ چکا تھا، امیر المومنین اس وقت اللہ کو یاد کر رہے تھے. پاس حسن حسین تھے، ام کلثوم رقیہ بیٹھی تھی، عبداللہ ابن جعفر پاس بیٹھا، حضرت کے داماد پاس حضرت بیٹھے. اس وقت تو دیکھا آخری وقت میں آپ نے بس یہی پڑھ رہے تھے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. حکمت والا بندہ تھا نا، دنائی والا بندہ تھا. تو دو چیزیں اس کے اندر آ گئی. ایک تو علی اپنے آپ کو یاد دلا رہا تھا کہ علی تکلیف اگرچہ تجھ کو بڑی ہے، تکلیف تجھ کو بڑی ہے، لیکن اوے اللہ کے ہاں تو نے بڑے اچھے کام کیے، اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا، تیرا اجر دے دے گا. اور دوسرا اپنے پاس بیٹھوں کو وصیت بھی ہو رہی تھی ساتھ ساتھ کہ پتر تم لوگ برے کام کر کے نہ جانا، اللہ نے تم کو چھوڑنا چھاڑنا کوئی نہیں، یہ نہیں بھی علی کے پتر ہیں حسن حسین ان کو چھوڑ دوں، نیک عمل کر کے آنا. بیٹیاں حیائے اپنی سنبھال کے رکھنا، یہ نہ ہو کہ کیا فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، علی کے بچے ہیں، محمد کے نواسے ہیں، ہم چھوڑ دیے جائیں گے نہ. امیر المومنین بیا کے وقت دو پیغام، ایک پیغام اپنے دل کے اندر بیدار کر رہے تھے، بڑھا رہے تھے، اپنی یاد دہانی کر رہے تھے، اپنی تذکیر کر رہے تھے، اپنے آپ کو یاد دلا رہے تھے. دوسرا پیغام اپنی باہر نسل کو دے رہے تھے. یہ ہے حکمت. حکمت کوئی معمولی چیز نہیں، یہ جلدی نہیں ملتی جو مرضی بندہ کر لے نہ، یہ نہیں اللہ پاک نے کہا دی. حکمت کا تقاضا یہی کہ وہ شیطان کے ڈراموں میں نہ آئے اور پروردگار کے وعدوں پر یقین کرے. یہ حکمت کا تقاضا ہے کہ ڈراموں میں نہ آئے، اس کے چکر اس کے فریب میں نہ آئے. یہ حکمت ہے، دنائی اسی کے اندر ہے. میں نے ایک دفعہ ذہن میں سوچ رہا تھا کہ یہ ہم کہتے ہیں دنیا کے اندر کتنے لوگ ذہین ہیں جو دنیا دار لوگ ہیں، پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں. یہ مولوی پھر پاگل ہوئے؟ نہیں، سب سے زیادہ ذہین، چلاک، ہوشیار یہ علماء ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی ذہانتوں کو بیچ دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں ادھر کا سودا کرو، ادھر کا رہنے دو. مولانا اسحاق صاحب کو کم پڑے تھے، جینیس آدمی تھا، اسکالرشپ لیتے رہے ساری زندگی، گولڈ میڈلسٹ تھے، بہترین تھے، پڑھتے رہتے کوئی چھوٹے عہدے پہ رہنا تھا. یہ ان کے لیے انگریزیاں یہ کوئی چیز تھی؟ ادھر عربی فارسی بھی پڑھتے تھے، ادھر انگریزی پڑھی ہوئی تھی، دو زبانیں، فرینچ سیکھتے، رشین سیکھتے، جرمن سیکھتے. اللہ اسی حافظے کے ذریعے سے، جس حافظے کے ذریعے سے ہزاروں کتابیں پڑھی. کون سا ان کو روک سکتا تھا امبیسڈر بننے سے دنیاوی طور پر؟ ان کی ذہانت کے آگے پھر کون ٹھہر سکتا تھا؟ جتنے وہ ذہین تھے نہیں ٹھہر سکتے تھے، بڑھتے ہی جانا تھا دنیا کے قدم دنیا. لیکن اس آدمی نے سودا کر لیا اللہ کے ساتھ. اللہ نے فرمایا کون ہے جو بیچ دے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے؟ مودودی کو کم دماغ کا آدمی تھا، ہاں
اتنی ذہین آدمی کہ بندہ حیران. کسی نے پوچھا مولانا آپ نے انگریزی کب سیکھی؟ فرمایا 16-17 سال کی عمر میں. فرمایا پھر بعد میں بولنی کیسے شروع کی؟ کہ 2-3 مہینے پریکٹس کی میری انگریزی. مولانا انگریزوں کے ساتھ انگریزی میں BBC کو انٹرویو دے رہے ہیں, کوئی کچھ کر رہے ہیں, وہ بہترین. اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو مولانا کی تعلیم جو ہے بڑی مشکل سے میٹرک بنتی ہے. مولانا کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی. ایسی بھی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جناب, اس کی بڑی مشکل مولانا صاحب کی وہ میٹرک بنتی, مشکل سے ہی ہے. 8ویں پاس ہی ہیں مولانا صاحب. مولانا مودودی صرف دنیاوی طور پر 8ویں پاس ہیں. مولانا اسحاق تو چلو FSC میں چلے گئے, مولانا مودودی 8ویں پاس ہیں. اس سے زیادہ نہیں مولانا صاحب نے پڑھا, اتنا ہی پڑھا ہے. ان کی وہ ساری میں نے میرے ان پاس ان کی ڈگریاں پڑھی ہوئی ہیں ساری مولانا صاحب کی, کوئی اس سے زیادہ نہیں. لیکن اللہ نے کیا فہم کیا دی, حکمت عطا فرما دی. بچے نے فیصلہ کر لیا چھوٹی عمر کہ ایسے اگر وہ آدمی جو انگریزی دور میں انگریزی سیکھ کر انگریزی لکھتا رہا تو وہ کہاں پر جائے گا. ان کی ذہانت کی ایک مثال مجھے ڈاکٹر سید رضوان علی ندوی رحمہ اللہ تعالی, میرے استاد مولانا ابو الحسن علی ندوی کے شاگرد, کیمبرج سے PhD کیا ہوا. تو بڑے بڑے انہوں نے جناب لیبیا کے اندر یہ معمر قذافی کو فیل کر دیا تھا. جب یہ پڑھتا تھا ان کے پاس ان کو فیل کر دیا. تو یہ کہتا تھا تم وہی ہو جس نے مجھے فیل کیا تھا؟ تو کہتے ہاں جی, لیکن اسے نکالنا نہیں اچھا تھا. تو بڑی عربی فارسی, وہ عربی پہ عبور حاصل تھا. غامدی صاحب کا رد بھی عربی زبان میں انہوں نے لکھا. 90 سال کی عمر میں بھی فوت ہوئے ہیں پچھلے ایک سال. کہنے لگے مولانا کوئی سال 52-53 میں مصر آئے تو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ اپنی ترجمانی نہیں کر پا رہے تھے, عربی بول نہیں پا رہے تھے. مولانا کو عربی ٹھیک ٹھاک آتی تھی لیکن تکلم جیسے مجھے بھی پڑھتے ہیں لیکن بولنی بہت مشکل ہے, کیونکہ وہ جو اپنے لوکل میں بولتے ہیں ہمیں پریکٹس نہیں ہوتی جتنا مرضی آدمی ذہین ہو. تو مولانا صاحب جو ہے عربی نہ بول پائیں مصر کے اندر, تو اپنی ابو الحسن علی ندوی جو ہے بول رہے تھے. تو کہتے مجھے بھی ترجمانی جو ہے مولانا صاحب کی کئی جگہ پر کرنے کا موقع ملا. تو میں نے کہا, کہتے اگلی دفعہ میں مولانا صاحب سے ملنے کے لیے آیا تو یہاں مولانا عربیوں کے ساتھ عربی میں تکلم کر رہے تھے, عربی میں گفتگو کر رہے تھے. کہتے میں حیران ہو گیا کہ مصر میں بولتے نہیں تھے, یہاں پر یہ بول رہے ہیں. تو 2-3 سال کے بعد کہتے میں یہاں پر آیا. ہوا کیا, سید مودودی نے وہیں پر اپنی پریکٹس شروع کر دی, وہیں پہ پریکٹس. کہتے میں نے کہا جو آدمی 56 سال بڑھاپے میں اتنا ذہین ہے, یہ جوانی میں کتنا ذہین ہوگا. یہ مجھے ان کا فکرہ یاد آیا کہ ڈاکٹر صاحب کا, کیونکہ جو بڑھاپے میں اتنا اس کا شارپ مائنڈ ہے وہ آدمی کہ اس نے اپنے آپ کو رواں کر لیا جس کام پر نہیں بھی تھا. تو یہ تو جوانی میں کام کیے جاتے ہیں نا, بولنے لکھنے سیکھنے پڑھنے کے. تو انہوں نے کہا اس میں تھا. بندے بڑے ذہین تھے یہ سارے, مولانا محمد علی جوہر, تو یہ تو امام بخاری, یہ کوئی چھوٹے بندے نہیں ہیں. علامہ ابن تیمیہ کتابیں پڑھیں تو بندہ تھا. لیکن سوال پھر یہ پیدا ہوتا کہ ان لوگوں نے دنیا کے عہدوں اور مناصب اور دنیا کی دولت کے لیے محنت کیوں نہیں کی؟ یہ ایک سوال, کیوں نہیں محنت کی؟ نکمے لوگ اتنا پیسہ کما جاتے ہیں. یہ لوگ اگر بزنس کرتے تو کہاں پر جاتے؟ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کی راہ میں بیچ لیا, ذہانت کا استعمال کیا. انہوں نے سوچا, ان کو فہم آ گیا کائنات کا, اللہ کا, انسان کا, حیات بعد الممات کا, دین کی بات سمجھ آ گئی. انہوں نے گہرائی سے غور کیا. ان کو غور کرنے کے بعد یہ بات ذہن میں آئی کہ یہ فانی دنیا ہے, یہ ہو جانی ختم. خام خواہ یہاں پہ اس زمین کے اندر تخم ریزی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ شور زدہ زمین ہے, اس کا کیا ہے, یہ آج ان کو کل خراب ہو جائے گی. یہ باغ تو اجڑ جانے والا ہے. اس باغ کی طرف نکلو جو باغ نہ مٹنے والا ہے, جو زندگی نہ ختم ہونے والی, جو عیش نہ ختم ہونے والی, جو موجیں نہ ختم ہونے والی, جو مستیاں نہ ختم ہونے والی, اس طرف جاؤ جہاں جوانیاں ہی جوانیاں ہیں. انہوں نے دیکھ لیا کہ بندہ تو اس میں ڈھلتا ہے. ابا میرا بوڑھا ہے, اس کا مطلب کبھی ابا جوان بھی ہوگا, میرا دادا بوڑھا ہے کبھی جوان بھی ہوگا. بچپن میں ان لوگوں نے فہم لے لیا دین کا صحیح, اور اپنا دماغ ٹھیک کر لیا, اس دماغ کی سمت میں صحیح چل. یہ ہے حکمت. اور اس کا خزانہ وہ خزانہ ہے کہ جس خزانے کا کوئی مول نہیں, کوئی بھاؤ نہیں ہے, کوئی مول اور بھاؤ نہیں ہے. انہوں نے دنیا کے اندر ان کنکروں کو چننے کی بجائے ہیروں اور جواہرات کو اکٹھا کیا, اللہ کے دین کے ہیروں اور جواہرات. وہ اپنی انہوں نے سامان بچھا لیا, چادریں بچھا لی, گٹھڑیاں در گٹھڑیاں بھر بھر بھیجی آخرت کے اندر. سونے ہی سونا. اللہ نے کہا یہاں جواہرات بھی ہیں, یہاں کنکر بھی ہیں. ہاں, جواہرات تمہیں یہاں پر چمکتے ہوئے نظر نہیں آتے, یہ اس کے لیے بصارت نہیں بصیرت چاہیے. اور کنکر تمہیں ایسے ہی دھوکہ دینے کے لیے اس کے اندر پڑے ہیں, اس کے لیے بصیرت بھی چاہیے اور بصارت بھی چاہیے. بھی ایک کنکر ہے. اللہ نے فرمایا وہ دیکھنے میں نیکیاں ابھی اتنی خوش نما نہیں, تھوڑی سی مشکل ہیں.
اتنی اچھی نہیں لگتی. کون کس کا جی چاہتا ہے صبح میرے پاس فجر پڑھنے تہجد کے لیے یہاں پر آئے؟ اتنے ہی لوگ ہیں آپ، کس کا جی چاہتا؟ بیٹھے ہی ہیں نا گھر میں. لیکن بصیرت کی آنکھ سے دیکھنے والے پھر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہاں بیٹھ کے بھی سونا ہے، رات کو بھی جلدی سو جاتے ہیں. اپنے کہتے پہنچے یار، اپنی گٹھڑیاں باندھیں، یہاں سے گٹھڑیاں باندھو، اپنے پاس چیزیں اکٹھی کرو. یہ جو لمحے یہ صرف کیے ہوئے کیا یہ ضائع ہو جائیں گے؟ اس شے کا علم آ جانا، دنیا کی حقیقت کا کھل جانا، آخرت کی حقیقت کا سامنے واضح ہو کر آ جانا، اللہ کے وعدوں پہ بھرپور یقین ہو جانا، یہ سب چیزیں یہ حکمت ہے. جب خدا پر یقین کامل حاصل ہو جائے اور اس کے بعد آدمی اس پر پکا ہو جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت کی